بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انور سعید پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ باتیں میڈیا کی کا یہ سلسلہ ہے اور آج کے پروگرام کا نمبر ہے 119۔ ستمبر کے مہینے میں ایک بہت بڑی شخصیت ہم سے جدا ہو کر اپنے خالق حقیقی کی طرف چلی گئی۔ یہ ایک بہت 20ویں صدی کے یعنی گزشتہ صدی کے ایک بڑے مفکر، بڑے دانشور، بڑے رہنما، بڑے عالم، بڑے اسکالر مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مولانا ایک ہمہ جہت شخصیت تھے، عالم اسلام کے ایک بڑے لیڈر اور پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت جس نے اس ملک کی سیاسی، مذہبی، دینی، ثقافتی تصویر بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ اس کے بانی بھی تھے، لیکن مولانا کی ایک بہت ہی اہم خوبی اور خاصیت ان کی ایک ادیب اور انشا پرداز کی تھی، اور یہ ایک چیز ان کی ساری کتابوں میں موجود ہے، لیکن ایک دینی رہنما اور ایک اسکالر کی حیثیت سے لوگوں نے اس پر کم غور کیا ہے کہ انہوں نے جس طرح لکھا ہے اور جو انداز اپنایا ہے، جو اسلوب اپنایا ہے، ان کی جو انشا پردازی ہے وہ بھی ایک اعلیٰ پائے کی ہے، اور بڑے بڑے ادیبوں، شاعروں نے ان کی اس صلاحیت کو مانا ہے، اس کی تعریف کی ہے، اور انہیں صف اول کے ادیبوں میں اور انشا پردازوں میں شامل کیا۔ ہندوستان کی رانچی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب ڈاکٹر امتیاز احمد اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ انہیں اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے کے لیے مولانا مودودی کی انشا پردازی پر لکھنے کا خیال آیا، اور ان کا یہ مقالہ اس شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ اب سے 5-10 سال پہلے شائع ہوا ہے، لیکن ابھی تک یہ بہت سارے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ ڈاکٹر امتیاز نے مولانا کی انشا پردازی، ادیب اور ایک صاحب طرز ادیب کی حیثیت سے ان کے کاموں پر تفصیل سے اس میں روشنی، مگر اس میں انہوں نے ان کے جو حالات زندگی بیان کی ہیں، وہ حالات بھی کچھ گوشے ان کے ایسے ہیں جو لوگوں کے سامنے شاید بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ کبھی نہیں آئے۔ آج کی یہ شاید پہلی قسط ہے مولانا کے حوالے سے، اور ہم ان کی نثر نگاری پر اگلی قسطوں میں بات کریں گے، ان کی ادیبانہ کاوشوں پر بعد میں بات کریں گے۔ آج ان کی حیات کے بارے میں، آج ان کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو شاید پہلے نہیں آئی ہیں یا کم آئی ہیں، ان کا ہم یہاں اس کتاب کے حوالے سے، اس کتاب میں جیسا بیان کیا گیا ہے اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولانا مودودی سادات اہل بیت کی معروف شاخ سلسلہ مودودیہ چشتیہ سے ان کے آباء و اجداد کا تعلق تھا، اور برسوں پہلے، کئی 100 سال پہلے وہ افغانستان کے کسی علاقے سے ان کے آباء و اجداد ہجرت کر کے ہندوستان میں آبسے تھے، اور دہلی میں انہوں نے قیام کیا تھا۔ ان کے والد بھی ایک بہت پڑھے لکھے شخص تھے اور وکیل تھے اس زمانے کے، پھر وہ کسی وجہ سے حیدرآباد دکن منتقل ہو گئے، اور حیدرآباد دکن کے شہر اورنگ آباد ہی میں
مولانا مودودی کی پیدائش ہوئی، اور وہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم اتالیق حضرات کے ذریعے اور بعض مدرسوں کے ذریعے حاصل کی۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی مدرسے میں تعلیم، انہوں نے اس مدرسوں میں بھی تعلیم حاصل کی، اور گھر پر بھی، جیسا اس زمانے کا رواج تھا کہ شرفا کے بچوں کو پڑھانے کے لیے استاد یا تعلیم گھر پر آیا کرتے، اور انہیں بہت کم عمر میں ہی مختلف زبانیں، مثلا عربی اور انگریزی میں ایسی شد بدھ حاصل کر لی تھی کہ وہ ان زبانوں کے مشکل کتابوں کا وہ مطالعہ کر سکتے تھے، اور انہوں نے بہت کم عمری ہی میں پھر ترجمے کا کام بھی شروع کر دیا، اور لکھنے کی طرف بھی۔ وہ پھر ہم ان کی نثر نگاری کے حوالے سے اس کتاب میں جو ایک اور بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا کے ایک بھائی تو مولانا ابوالخیر، مولانا تو نہیں تھے، وہ ابوالخیر مودودی تھے جو صحافی تھے، اور سب لوگ جانتے ہیں اس بارے میں۔ لیکن اس کتاب میں لکھا ہے کہ مولانا کے والد کی ایک شادی اس سے پہلے ہوئی تھی، اور اس شادی سے بھی ان کے ایک بہن اور 2 بھائی تھے، اور وہ 2 بھائی میں سے ایک بھائی جو تھے ابو محمد صاحب، وہ بھوپال میں ملازمت کیا کرتے تھے، اور مولانا کے والد جب بیمار ہوئے تو حیدرآباد دکن سے وہ بھوپال ہی منتقل ہو گئے تھے، اور وہیں ان کے پاس، ابو محمد صاحب کے پاس ان کا انتقال ہوا تھا، اور ان کی پھر جو بہن تھیں وہ پہلی والدہ سے، وہ بھی اسی زمانے میں چل بسیں۔ دوسری اہلیہ جن سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں آئے، وہ بہت ہی مشہور اس زمانے کے شاعر اور ادیب قربان علی سالک کی صاحبزادی تھیں، جو غالباً مرزا غالب کے شاگرد تھے، اور ان کی یہ جو والدہ جو تھیں یہ مولانا کی، وہ مولانا قاسم نانوتوی سے بیعت تھیں، اور بچپن میں ہی مولانا کو جو ماحول ملا وہ ایک علمی اور دینی ماحول تھا، اور اس ماحول میں جو اس زمانے کے رواج تھے، رسم بسم اللہ اور اس طرح کی چیزیں وہاں ہوئی تھیں، اور مولانا کا مشاہدہ اور ان کی یادداشت اتنی زیادہ تھی کہ بہت بچپن میں انہوں نے ایک مرتبہ مسجد میں جا کر اذان دے دی تھی۔ بچپن میں مولانا ابوالخیر کو خیرو اور مولانا کو حیدرآباد دگن کی روایت کے مطابق منا کہا جاتا تھا۔ تعلیم انہوں نے 9 سال سے تقریباً 11 برس تک مدرسہ فوقانیہ اورنگ آباد میں وہ داخل ہوئے، وہاں باقاعدہ انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ سن 1914 میں انہوں نے مولوی کیا، حیدرآباد میں مولانا حمید الدین فرائی کے دارالعلوم میں بھی وہ داخل ہوئے۔ پھر جب ان کے والدین دہلی شفٹ ہو گئے تو دہلی میں انہوں نے پھر مولوی فاضل کیا، اس زمانے کا جو دستور تھا اس کے مطابق، اور پھر وہ انگریزی اخبارات اور رسائل بھی اس زمانے میں پڑھنے لگے، اور پھر دارالعلوم فتح پور دہلی میں انہوں نے داخلہ لیا، تکمیل درس کیا۔ مولانا اشفاق الرحمن کاندھلوی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور مولانا عبدالسلام نیازی کو بہت لوگ جانتے ہیں، ان سے نحو، معقولات اور بلاغت کی تعلیم انہوں نے حاصل کی۔ مولانا نے 15 برس میں ہی اخبار نویسی میں قدم رکھ دیا تھا، اور متعدد اخبارات جرائد میں کام کیا تھا، اور ان میں سے بعض مشہور اخبارات کے، یعنی جمعیت علماء ہند کے اخبار الجمیہ کے وہ ایڈیٹر بھی رہے تھے ایک مرحلے پر، اور اس کے بعد انہوں نے خود اپنا ایک رسالہ بھی نکالا تھا، اور پھر وہ پاکستان آنے کے اس سے پہلے وہ پٹھان کوٹ ایک جگہ تھی، علامہ اقبال کے کہنے پر اور ایک صاحب خیر شخص کی طرف سے اپنی زمین اس مقصد کے لیے دی جانے پر انہوں نے دارالاسلام وہاں قائم کیا تھا، مگر پھر ایسے حالات ہوئے تھے کہ پھر وہاں سے وہ لاہور آ گئے تھے۔ لاہور میں پھر وہ اسلامیہ کالج میں بغیر کسی معاوضے کے پڑھاتے بھی رہے، اس زمانے کے طالب علم ان کے
بہت سارے موجود تھے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ وہ پٹھان کوٹ چلے گئے اور پاکستان بنتے وقت وہاں رہے، پھر وہاں سے دوبارہ لاہور آ گئے۔ لاہور میں آنے کے بعد انہوں نے قائد اعظم کی زندگی میں انہوں نے ریڈیو پاکستان سے متعدد تقاریر کی، اور اس کے بعد پھر ان کی سیاسی زندگی، جماعت اس سے پہلے وہ بنا چکے تھے جماعت اسلامی کے نام سے سن 1942 میں۔ اس کتاب میں مصنف نے ان کے جو حالات بیان کیے ہیں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مولانا کا جسم بہت مضبوط گھٹا ہوا اور جوانی تک انہیں کوئی عارضہ نہیں تھا۔ جوانی کے بعد پھر یہ سب، یہ جوڑوں کا درد اور یہ پتھری اور یہ ساری چیزیں ہیں، جس محنت سے انہوں نے کام کیا تھا، راتوں کو جاگ کر جس طرح انہوں نے اس قوم کو جگانے کی کوشش کی تھی، اس سے ان کو بہت ساری بیماریاں لاحق ہو گئیں۔ مولانا کے لباس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ شرفائے دہلی کا لباس پہنا کرتے تھے، شیروانی زیب تن کرتے تھے، سر پر قراقلی اونچی باڑ والی ٹوپی ہوا کرتی تھی، تنگ موری کا پاجامہ پہن کر تقریبات میں جاتے تھے، لیکن گھر میں بڑی موری کا پاجامہ وہ پہنا کرتے تھے۔ بہت ہی خوبصورت موکیشن جوتا استعمال کیا کرتے تھے، اور گرمی میں کھلی آستین اور کھلا پاجامہ وہ زیب تن کیا کرتے تھے۔ مولانا کے جو مرغوبات تھے ان میں اگرچہ سادگی تھی، مگر پھر بھی وہ ماچھ کی دال، شبدیگ اور گاجر کی تری کچھ کوئی ڈش ہوتی تھی اس علاقے میں، اور نہاری، یہ سب انہیں بہت پسند۔ چائے کے بہت شوقین تھے، لیکن وہ چائے بہت اعلیٰ درجے کی اور پتی دودھ والی چائے وہ پیا کرتے تھے، اور شکر زیادہ لیا کرتے تھے۔ مولانا کا جو کلام تھا، جو بات چیت تھی، کتابیں ایک طرف ہیں، بہت شیریں کلام تھے، تان و تشنیع سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ کبھی انہوں نے کوئی نفرت انگیز بات کسی کے بارے میں نہیں کہی، کوئی فحش بات نہیں کہی، کوئی بہتان نہیں لگایا، جو یہ لوگوں نے مشہور ان کے مخالفین نے کیا ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم، ان کا یہ طریقہ ہی نہیں تھا، یہ انہوں نے نہیں کہا تھا۔ وہ اس طرح کی بات کسی کے بارے میں کرتے نہیں تھے، کو جا کے قائد اعظم کے بارے میں ایسی بات کرتے۔ یہ ایک اور سیاسی لیڈر تھے اس زمانے کے، مولانا مظہر علی اظہر، انہوں نے جذبات میں کچھ اس طرح کی بات کی تھی۔ مولانا سے یہ بات بالکل غلط، یہ ان کے ساتھ نتھی کی گئی ہے۔ اس کتاب کے مصنف بتاتے ہیں کہ مولانا کی لکھنے کی میز بڑی صاف ستھری ہوا کرتی تھی، حالانکہ اس پہ کتابوں کا ایک انبار ہوتا تھا رکھا ہوا، لیکن وہ ہمیشہ لفافت پسند شخص تھے، تو ان کا کمرہ بڑا کتابوں سے ضرور بھرا ہوتا تھا، مگر بڑا صاف ستھرا ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لکھنے کے لیے چکنا اور دبیز کاغذ استعمال کرتے تھے، حاشیہ چھوڑتے تھے، پیراگراف بناتے تھے۔ ان کا یہ دفتر بھی تھا، جو کمرہ ان کی رہائی گاہ کا، وہ ملٹی پرپز گوشہ تھا۔ الماریوں میں کتابیں سجی ہوئی تھیں، کرسی، میز، گتے، ریک، قلم دان، پیپر ویٹ، اس زمانے کے جاذب جو کہلاتے تھے، جو سیاہی کو چونکہ قلم سے لکھا جاتا تھا، پین سے لکھا جاتا تھا، بال پین کا رواج نہیں تھا، تو ایک جاذب بھی ہوا کرتا تھا۔ اور گھنٹی ایک ہوتی تھی جو ہاتھ سے بجا کر وہ اپنے معاون کو بلا لیا کرتے تھے، اور جس کو ہم ڈسٹ بن کہتے ہیں آج کل، خاکستردان، یہ بھی وہاں موجود ہوا کرتا۔ پابندی وقت ان کی زندگی کا ایک بہت اہم عنصر تھا، ہمیشہ وقت کے ساتھ وہ اپنے کام کیا کرتے تھے، مقررہ وقت پر۔ عصر اور مغرب میں ان کے لان میں ایک نشست ہوتی تھی، جس میں کوئی بھی شخص آ کر ان سے مل سکتا تھا، ان سے سوالات کر سکتا تھا، اور اس کے بارے میں کتابیں اب چھپ کر آ گئی ہیں، جو کچھ اس دوران لوگوں نے ان سے سوالات کیے۔ اپنا کام وہ زیادہ تر کوشش کرتے تھے کہ خود کریں، بجلی کا فیوز تک وہ خود ٹھیک کر لیا کرتے تھے، گھر کی معمولی کوئی خرابی چھوٹی موٹی ہوتی تھی، اس خرابی کو بھی وہ خود دور کر لیا کرتے تھے۔ الماریوں میں ان کی کتابیں بہت اچھی طرح سے سجی ہوئی، جو کتاب وقت پہ چاہیے ہوتی وہ خود اٹھا کر کتاب وہ لے لیا کرتے تھے۔ اس کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ پٹھان کوٹ میں رہا کرتے تھے پاکستان بننے سے پہلے، تو وہاں جلانے کے لیے لکڑیاں ہوتی تھیں، اور کبھی کبھی مولانا یہ لکڑیاں بھی جا کر خود لایا کرتے تھے، اور ان کو چیر بھی لیا کرتے تھے، دیہاتی ماحول تھا، پانی بھی بھر کے وہاں لے آیا کرتے تھے۔
اور ٹانگے کی سواری کرتے تھے، کبھی کبھی ٹانگا خود اس کی کوچبانی بھی کر لیا کرتے تھے، اور بہت پابندی سے مسجد میں نماز ادا کرتے تھے۔ اور جب وہ نماز پڑھایا کرتے تھے تو یہ بتاتے ہیں کہ جو مقتدی ہوتے تھے ان کا کہنا ہے کہ جس سود و گزاد کے ساتھ مولانا نماز پڑھایا کرتے تھے وہ ایک منفرد چیز تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے قرآن کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھ کر کوئی شخص اللہ کے حضور حاضر ہے۔ یہ مولانا کی زندگی کے کچھ واقعات تھے۔ بقیہ جو ان کے سیاسی مصروفیتوں کا ذکر ہے اور چیز وہ انشاءاللہ پھر کبھی بتائیں گے۔ اس وقت فی الحال ان کے حالات زندگی اس کتاب کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر حاضر ہوں گے۔ اب انور سید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔